سعودی عرب کی حکومت نے رواں برس کورونا وائرس کے پیش نظر حج کے شرکاء کی تعداد محدود رکھنے اور صرف سلطنت میں مقیم افراد کو حج کرنے کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے۔ پر کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں پہلے بھی کئی بار حج منسوخ ہوتا رہا ہے؟ ماضی کی ان اوراق پر وقت کی جمی دھول کو ہٹانے کے لیے میں ہوں ہدا اکرام اور آپ سن رہے ہیں BBC اردو کی پوڈ کاسٹ۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق 22 جون کی شب سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے 180 سے زائد ممالک میں کورونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کے پیش نظر محدود تعداد میں سلطنت میں مقیم مختلف ممالک کے شہریوں کو حج کا موقع دیا جائے گا، جبکہ سعودی عرب کی وزارت خارجہ کی جانب سے ٹویٹر پر بھی سعودی وزارت حج و عمرہ کے اس فیصلے کے متعلق آگاہ کیا گیا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے بیان میں مزید کہا کہ کورونا وائرس کے باعث دنیا بھر میں 5 لاکھ کے قریب اموات ہو چکی ہیں اور 70 لاکھ سے زائد افراد اس وائرس سے متاثر ہیں۔ کورونا کی وبا اور روزانہ عالمی سطح پر اس وائرس کے متاثرین کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر یہ طے کیا گیا ہے کہ رواں برس 1441 ہجری کے حج میں سعودی سلطنت میں مقیم مختلف ممالک کے عازمین کو محدود تعداد میں شریک کیا جائے گا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ حج محفوظ اور صحت مند ماحول میں ہو، کورونا سے بچاؤ کے تقاضے پورے کیے جائیں، عازمین حج کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سماجی فاصلہ برقرار رکھا جائے اور انسانی جان کے تحفظ سے متعلق اسلامی شریعت کے مقاصد پورے کیے جا سکیں۔ یاد رہے کہ کووڈ-19 کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سعودی حکومت نے اس سے قبل اپنے مقدس مقامات پر عمرے کی ادائیگی بھی معطل کر دی تھی۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے باعث 1300 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ متاثرین کی تعداد 1,60,000 سے زائد ہے۔ سعودی حکومت نے کورونا کے باعث لاک ڈاؤن بھی 22 جون سے ختم کر دیا ہے، جس کے بعد معمولات زندگی بحال ہو گئے ہیں۔ اب جبکہ سعودی عرب نے کورونا وائرس کے پیش نظر رواں برس حج کو محدود کرتے ہوئے صرف ملک میں مقیم غیر ملکیوں کو حج کرنے کی اجازت دی ہے، وہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سے قبل حج کب اور کتنی مرتبہ منسوخ کیا گیا ہے؟ تاریخ میں پہلی مرتبہ حج 629 عیسوی یعنی 6 ہجری کو پیغمبر اسلام کی قیادت میں ادا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ فریضہ ہر سال ادا ہوتا رہا۔ اگرچہ مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی سال حج نہیں ہو سکے گا، لیکن اس کے باوجود تاریخ میں تقریباً 40 مواقع ایسے ہیں جن میں حج ادا نہ ہو سکا اور کئی بار خانہ کعبہ حاجیوں کے لیے بند رہا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، جن میں بیت اللہ پر حملے سے لے کر سیاسی جھگڑے، وبا، سیلاب، چور اور ڈاکوؤں کی حاجیوں کے قافلے لوٹنا اور موسم کی انتہائی لہر شامل ہے۔ سن 865 میں اسماعیل بن یوسف نے، جنہیں الصفاق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، بغداد میں قائم عباسی سلطنت کے خلاف اعلان جنگ کیا اور مکہ میں عرفات کے پہاڑ پر حملہ کیا۔ ان کی فوج کے اس حملے میں وہاں موجود حج کے لیے آنے والے ہزاروں زائرین ہلاک ہوئے۔ اس حملے کی وجہ سے اس سال حج نہ ہو سکا۔ سن 930 میں قرامطہ فرقے کے سربراہ ابو طاہر الجنابی نے مکہ پر ایک بھرپور حملہ کیا، جس دوران اتنی لوٹ مار اور قتل و غارت ہوئی کہ کئی سال تک حج نہ ہو سکا۔ اس حملے کو سعودی شہر مکہ پر سب سے شدید حملوں میں سے ایک جانا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں قائم شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن فار ریسرچ اینڈ آرکائیو میں چھپنے والی ایک رپورٹ میں اسلامی تاریخ دان اور احادیث کے ماہر الذہبی کی کتاب اسلام کی تاریخ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 316 ہجری کے واقعات کی وجہ سے کسی نے قرامطہ کے خوف کے باعث اس سال حج ادا نہیں کیا۔ حج صرف لڑائیوں اور جنگوں کی وجہ سے منسوخ نہیں ہوا، بلکہ یہ کئی سال سیاست کی نظر بھی ہوا۔ سن 983 عیسوی میں عراق کی عباسی اور مصر کی فاطمی خلافتوں کے سربراہان کے درمیان سیاسی کشمکش رہی اور مسلمانوں کو اس دوران حج کے لیے سفر کرنے نہ دیا گیا۔ اس کے بعد حج 991 میں ادا کیا گیا۔ شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق 357 ہجری میں ایک اور بڑے واقعے کی وجہ سے لوگ حج نہ کر سکے، اور یہ واقعہ دراصل ایک بیماری تھا۔ رپورٹ میں ابن خطیر کی کتاب آغاز اور اختتام کا حوالہ دے کر لکھا گیا ہے کہ الماشری نامی بیماری کی وجہ سے مکہ میں بڑی تعداد میں اموات ہوئیں، بہت سے زائرین راستے میں ہی ہلاک ہوئے، اور جو لوگ مکہ پہنچے بھی تو وہ حج کی تاریخ کے بعد ہی وہاں پہنچ سکے۔ سن 1831 میں انڈیا سے شروع ہونے والی ایک وبا نے مکہ میں تقریباً 3/4 زائرین کو ہلاک کر دیا۔ یہ لوگ کئی ماہ کا خطرناک سفر کر کے حج کے لیے مکہ آئے تھے۔ اسی طرح 1837 سے لے کر 1858 میں 2 دہائیوں میں 3 مرتبہ حج کو منسوخ کیا گیا، جس کی وجہ سے زائرین مکہ کی جانب سفر نہ کر سکے۔ سن 1846 میں مکہ میں ہیضے کی وبا سے تقریباً 15,000 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ وبا مکہ میں سن 1850 تک پھیلتی رہی، لیکن اس کے بعد بھی کبھی کبھار اس سے اموات ہوتی رہیں۔ اکثر تحقیق کاروں کے مطابق یہ وبا انڈیا سے زائرین کے ذریعے آئی تھی، جس نے نہ صرف ان کو بلکہ مکہ میں دوسرے ممالک سے آنے والے بہت سے دیگر زائرین کو بھی متاثر کیا تھا۔ مصری زائرین جوک در جوک بحیرہ احمر کے ساحلوں کی طرف بھاگے، جہاں انہیں قرنطینہ میں رکھا گیا۔ یہ وبا بعد میں نیو یارک تک پھیلی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہیضے کی وبا کے خاتمے کے لیے قرنطینہ پر خصوصاً زور دیا گیا تھا۔
सन 417 हिजरी को इराक में शदीद सर्दी और सैलाबों की वजह से ज़ायरीन मक्का का सफ़र न कर सके। इस तरह शदीद सर्द मौसम की वजह से हज को मनसूख करना पड़ा। सन 1344 हिजरी में खाना काबा के खिलाफ कस्वा को मिस्र से सऊदी अरब ले जाने वाले काफिले पर हमला हुआ, जिसकी वजह से मिस्र का कोई हाजी भी खाना काबा न जा सका। ये ईस्वी के हवाले से 1925 का साल बनता है। ताहम ये बात भी काबिल जिक्र है कि जब से सऊदी अरब वजूद में आया है, यानी 1932 से लेकर अब तक, खाना काबा में हज कभी नहीं रुका।